अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान पर होने वाले हमलों के बाद जनरल साहब और उम्मत मुसलमा के सो कॉल्ड लीडरान का क्या रद्द अमल सामने आया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने क्या बयान दिया है, इस पर बात करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान भी मजम्मत कर रहा है, बड़ी कमज़ोर सी मजम्मत सऊदी अरब ने भी की है, कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, ना अमेरिका के ख़िलाफ़ ना इसराइल के ख़िलाफ़, बल्कि जो मैं देख रहा हूँ प्रो इसराइल अकाउंट्स, वो तो कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सो कॉल्ड मजम्मत की है, जिसमें कोई सख्त बात नहीं की। ये ज़रा पहले सुने कि मार्को रूबियो क्या दावा कर रहे हैं। And I think the world today is safer and more stable than it was 24 hours ago. And a bunch of these countries putting out statements condemning us privately, they all agree with us that this needed to be done. They got to do what they got to do for, their own public relations purposes. But the only people in the world that are unhappy about what happened in Iran last night is the regime in Iran. जी, आपने ये जो 1 मिनट का क्लिप देखा है, ये पूरी चार्ज शीट है जनरल साहब के खिलाफ। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहता है कि ये जो ममालिक मजम्मत कर रहे हैं ना प्राइवेट मीटिंग्स में, हमें कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और हम जो कुछ ईरान के साथ कर रहे हैं उस पर सिवाय ईरान के किसी को कोई मसला नहीं है। अब मुझे बताएं, सबसे लास्ट में मीटिंग किस बड़े मुल्क के लीडर के साथ हुई है। मैं आपको बता चुका हूं, बुध 18 जून को किसके साथ मीटिंग हुई है, ट्रंप की। उसके बाद मुझे बताएं ट्रंप किस आलमी लीडर से मिला, किससे ट्रंप ने मुलाकात की है, मुझे आप ज़रा बताएं। ये कह रहा है कि ये जो हमारी मजम्मत कर रहे हैं ये प्राइवेट मीटिंग में सब कह रहे हैं कि ठीक कर रहे हो, सुन के रखो ईरान को। तो इस सोच को तकवीयत मिलती है जो मैंने शुरू में बताई। अब मैं आपको एक और क्लिप सुनवाता हूं। 30 साल से नेतन्याहू कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। मैं आपको सबूत दूंगा। क्या वजह है कि जनरल साहब के साथ मुलाकात होती है और उसी दिन ट्रंप फैसला करता है कि मैंने हमला करना है। द अटलांटिक की स्टोरी का वो पार्ट भी मैं आपको दिखा चुका हूं। क्लैश रिपोर्ट की खबर मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला बुध को होने वाली मीटिंग के बाद किया। अब यह साबित हो चुका है कि ट्रंप ने जनरल साहब से मुलाकात वाले दिन ही फैसला किया कि अब ईरान पर हमला करना है। अब आप ये जरा सुने कि 30 साल से नेतन्याहू क्या कर रहा है और कामयाब वो कब हुआ है, किस मुलाकात के बाद। वरना अगर नेतन्याहू की माननी होती तो अमेरिका तो पहले दिन मान लेता। ये जरा सुने। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. जी, आपने क्या सुना। 2025 से लेकर 2018 में वही बयान, 2015 में वही बयान, 2012 में वही बयान, फिर 1994 में वही बयान, 2006 में वही बयान, 1995 में वही बयान। तो 1995 से नेतन्याहू अमेरिका से कह रहा है कि ईरान को रोकना पड़ेगा, ईरान को तबाह करना पड़ेगा। 30 साल अमेरिका ने बात नहीं मानी नेतन्याहू की। इधर से जनरल साहब से मुलाकात होती है और दी अटलांटिक रिपोर्ट करता है कि बुध वाले दिन ही ट्रंप कहता है कि अब हमने ईरान पर हमला करना है। ऐसा क्या हो गया था, ऐसी कौन सी थपकी दी गई कि उसने ये जुर्रत की और ईरान पर हमला कर दिया। मेरा ये सवाल है कि कौम इस सवाल का जवाब मांगे। मैंने आपको सबूत दिखाए हैं कि नेतन्याहू अगर फैसला साज है, अगर नेतन्याहू की बात मानी गई है, तो 30 साल पहले क्यों नहीं मानी गई, 20 साल पहले क्यों नहीं मानी गई, 10 साल पहले क्यों नहीं मानी गई, 5 साल पहले क्यों नहीं मानी गई, चलें 1 साल पहले क्यों नहीं मानी गई, 1 महीना पहले क्यों नहीं मानी गई। तब क्यों मानी गई जब हमारे जनरल साहब की ट्रंप से मुलाकात होती है और उसी दिन फैसला होता है कि ईरान पर हमला होगा। ट्रंप बाहर आकर कहता है कि वो खुश तो नहीं है जो कुछ ईरान में हो रहा है, लेकिन वो मुझसे एग्री करता है।
اس سے آگے کچھ باقی نہیں ہے کہ اس ساری گیم کے پیچھے کون ہے. اب پلان تو یہ تھا کہ فاتح ٹرمپ خود کو قرار دیا جائے گا, فاتح امریکہ قرار دیا جائے گا, اور بڑا ڈھول تماشا ہوگا پاکستان میں, بڑا وارم ویلکم ہوگا, سب کچھ ہوگا. اب اس سب پر پانی پھر گیا ہے. اب کیا صورتحال ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلا لی گئی ہے جنرل صاحب کی جانب سے کہ ہم بریفنگ دیں گے کہ کیا ہوا تھا. بند کمروں میں کی گئی گفتگو تو کھل کر سامنے آ چکی ہے, اب بریفنگ کیا دینی ہے. بہرحال یہ بریفنگ رکھ لی گئی ہے, اس کے بعد کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش ہوگی, لیکن یاد رکھیے گا جو مرضی یہ بیانیہ بنائیں, بے شک یہ ایران کی کھلی سپورٹ کا اعلان کر دیں, یہ محض گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے مترادف ہوگا, کیونکہ مارکو روبیو خود کہہ چکا ہے کہ یہ لوگ, اب دوبارہ اگر پیچھے جا کر آڈیو سنے, میں یہ پوائنٹ بھول گیا تھا, مارکو روبیو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ صرف اپنی عوام کو مطمئن رکھنے کے لیے ہماری مذمت کر رہے ہیں, ورنہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ آج بیان دے رہا ہے. چلیں جرات کریں ہمارے فیصلہ ساز اور کہیں کہ یہ بیان جھوٹا ہے, ایسا نہیں ہے, ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن ایسا کوئی بیان نہیں آئے گا تو یہاں سے سمجھ لیں کہ اصل اس فساد کے پیچھے کون ہے اور کون ملک اور امت کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے. اور اس گروہ کے بارے میں ہم آپ کو بڑے عرصے سے بتا رہے ہیں, تو ذرا سمجھیں اس سچویشن کو. پھر دوسری جانب اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران اب جنگ بندی کی بات کرتا ہے تو ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں. امریکہ نے بھی کہا ہے کہ اگر ایران اب کسی قسم کا حملہ نہیں کرے گا تو ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب ایران نے فیصلہ کرنا ہے. ویسے تو یہ دھوکہ پہلے بھی دے چکے ہیں, لیکن اب فیصلہ کرنا ایران نے ہے کہ انہوں نے اس جنگ کو بڑھانا ہے یا کیا کرنا ہے. اگر ایران کوشش کرے گا امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی تو کیا ہوگا؟ امریکہ کا ایک بیڑا سعودی عرب میں کھڑا ہے, ایک قطر میں ہے, کوئی عمان میں ہے, کوئی یو اے ای میں ہے. اس کو بنیاد بنا کے جو سو کالڈ مسلم امہ کے لیڈران ہیں جو سوئے ہوئے ہیں, ان کی آپس میں لڑائی کروانے کی سازش کی جائے گی. تو ایران کو اپنا نشانہ سیدھا رکھنا ہوگا. صورتحال جو سمجھ آ رہی ہے, ایسے میں جب ایران کے پاس ایک آپشن ہے جنگ بندی کا, وہ بھی چوز کر سکتے ہیں. ایران کو اگر یہ لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا یورینیم بچا لیا ہے اور اس دوران وہ کچھ کر سکتے ہیں اس سے, اور اگلے 4-6 مہینوں میں, سال 2 سال اگر انہیں مل جاتے ہیں تو وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے, کم از کم نارتھ کوریا والی صورتحال تک پہنچ جائیں گے, تو یہ ایران کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. لیکن یہ انہیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے. اس کے لیے ایران کے وزیر خارجہ اور پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن کی ملاقات بڑی اہم ہے. روس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے جو امریکہ یوکرین کے ذریعے پھینٹی لگا رہا ہے رشیا کو بڑے عرصے سے, اس کا بدلہ لینا ہے یا نہیں لینا. ایران کو صرف ایک چیز چاہیے روس سے, ایئر ڈیفنس سسٹم. وہ ہتھیاروں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ میزائل دفاعی نظام بھی ہو سکتا ہے S-400 اور S-500 کی صورت میں. اور اگر یہ ہنگامی بنیادوں پر ایران کو دے دیا جاتا ہے, خاص طور پر ایران کو اس ٹائم جہاز چاہیے. ظاہر ہے فوری طور پر آپ کسی سے جہاز لے کے چلانے کے قابل تو نہیں ہو جاتے, لیکن ایران کو ایسی کوئی نہ کوئی سپورٹ اس ٹائم چاہیے. پھر وہ میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم ہی کیوں نہ ہو, وہاں سے جہاز آتے ہیں تو پائلٹس کو ٹرینڈ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جو میزائل ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے بھی ٹریننگ چاہیے ہوگی, لیکن یہ ایران کی ضرورت ہے. اس کے بغیر میں نے پہلے دن ہی اس لڑائی کے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ ایران سٹنگ ڈک ہے. جب باہر آئے گا, جب آئے گا باہر سے حملہ ہو جائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے کسی حملے کو ایران روک نہیں پا رہا ہے. امریکہ کے طیارے آتے ہیں, بم مار کے چلے جاتے ہیں, اسرائیل کے آتے ہیں, بم مار کے چلے جاتے ہیں. جب تک آپ کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم نہ ہو, آپ کے میزائل حملہ تو کر سکتے ہیں, دفاع نہیں کر سکتے. اور ایران جب تک دفاع نہیں کر پائے گا, اتنا بڑا سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتا. یہ بڑا ضروری ہے. یہ میٹنگ ہے, اسی میں ایران نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. ایران کا وزیر خارجہ پاکستان نہیں آیا, بھارت نہیں گیا, بلکہ وہ رشیا گیا ہے. ایران کے سفیر نے بیان دیا ہے کہ عجیب و غریب بات لگتی ہے ٹرمپ کو نوبیل انعام دینا. ان دو چیزوں پر اب خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکی میڈیا پر پابندی لگا دی گئی ہے رپورٹ کرنے پر. ایک یہ کہ ٹرمپ کو جو نوبیل انعام دینے کی کھچ ماری گئی, آپ نے اس پر بات نہیں کرنی. اور دوسرا ایرانی سفیر کا بیان آپ نے نہیں چلانا. یہ اب آرڈر دے دیا گیا ہے میڈیا کو.
اس کا مطلب ہے کہ کسی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے اپنے سارے منصوبے کے بیک فائر کرنے کی. انہوں نے اپنی طرف سے ٹرمپ کو شیشے میں اتار لیا تھا لیکن الٹا یہ پھنس گئے ہیں. اب اپنے ملک میں غدار غدار کے نعرے لگ رہے ہیں مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پلان کچھ اور ہوتا ہے. جب ایسے موقع پر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چالیں چل رہے ہیں, ان کے منصوبے ہیں, تو واللہ خیر الماکرین, پھر اللہ کی تدبیر ہی کامیاب ہوتی ہے اور وہی سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یہ اس کے آگے بے بس ہوتے ہیں. ورنہ دیکھیں آج سے صرف 2-3 دن پہلے مایوسی تھی کہ جنرل صاحب امریکہ کو فتح کر آئے, ٹرمپ سے ڈنر کھائے, لنچ کھائے, اس سے باتیں بھی کر لی, پلان بھی طے کر لیا. آج دیکھ لیں منہ چھپانے کو جگہ نہیں ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ دنیا شیطان کے حوالے نہیں ہے. شیطان صرف ایک فیکٹر ضرور ہے لوگوں کو گناہ اور نیکی کے درمیان پھنسانے کا, لیکن شیطان اس دنیا کو کنٹرول نہیں کرتا. اس کا نظم و نسق جو ہے وہ رحمان خدا کے پاس ہے, جس نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا. تو وہ ایسے لوگوں کو اتنی کھلی چھوٹ نہیں دے دیتا, بلکہ ایک دن رسی کھینچی جاتی ہے, گو کہ دراز بہت ہے لیکن کھینچتی ضرور ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انہی چیزوں کے چکر میں موجودہ بادشاہ سلامت کی بھی الٹی گنتی جلد شروع ہونے والی ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.